یہ بات واضح رہے کہ وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں جی وہ امام البانی رحمہ اللہ کے لیے رطب اللسان ہیں. ماضی میں ابن باز رحمہ اللہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، دیگر جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب علامہ البانی رحمہ اللہ کو مجدد العصر اور حقیقی معنوں میں وہ اپنی صدی کے مجدد تھے. علم حدیث کو انہوں نے ایک ایسا عروج دیا جو ان سے پہلے ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا تھا. اب آپ کا جو سوال ہے اس سلسلے میں پھر بنیادی کچھ باتیں ہیں. وہ یہ کہ جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے کچھ تفرد بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے تو کوئی عالم بھی محفوظ نہیں کہ اس سے خطائیں ہوں یا اس سے وہم ہو یا اس سے کوئی سہو ہو. ہمارے استاد محترم حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم علامہ البانی رحمہ اللہ پر میرے سارے اساتذہ متفق ہیں کہ یہ ثقہ ہیں. اور پھر محدث بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا ایک قول بھی وہ نقل کیا کرتے تھے کہ یہ ثقہ ہیں، علم حدیث میں ان کو بڑی مہارت ہے، تصحیح اور تضعیف کے سلسلے میں یہ بڑے ماہر ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے ان کے کچھ اوہام بھی ہیں اور کچھ خطائیں بھی ہیں. اب اگر کسی عالم کے تفرد یا اس کا کوئی صحو ہے یا کوئی خطا ہے تو یہ چیز اس عالم کی علمیت پر کوئی داغ یا دبا یا کوئی نشان نہیں ڈالتی. وہ عالم ہی رہتا ہے اور جو اس کی شان، جلالت، عظمت، قدر و قیمت ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے. کیونکہ علامہ البانی رحمہ اللہ سے پہلے وہ متاخرین محدث ہوں یا متقدمین، ہر بڑے محدث کے کچھ تفرد بھی ہیں، کچھ ان کے اوہام بھی ہیں، کچھ ان کی خطائیں بھی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم یا محدث کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، انسان ہونے کے ناطے سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے مختلف مقامات پر سیر و اعلام النبلاء میں، تذکرۃ الحفاظ میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اگر عالم سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو محض ایک خطا کی وجہ سے اس کی ساری خدمات کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح نقطے کی بات کی ہے شیخ صاحب نے. میں یہاں پہ ایک اضافہ کروں گا کہ ہر مسلک میں یہ صورت پیش آتی ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے حضرت مولانا حسین احمد مدنی وہ جرابوں پہ مسح کے قائل تھے. اب فقہ حنفی کی نظر سے، مسلک احناف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ وہی تفردات کا حصہ بنتا ہے کہ وہ جرابوں پہ مسح کے قائل تھے، ہمارے احناف نہیں قائل ہیں. اسی طرح خود حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے پچھلے دنوں وہ جنازہ پڑھانے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جس میں وہ تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اگرچہ وہ سرگوشی کی شکل تھی لیکن وہ سمجھ آ رہی تھی. اس میں سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھی اور ہمارے دوست جو ہیں وہ ان کے اندر یہ بحث چل پڑی ہے احناف کے نزدیک، اور انہوں نے کہا جی انہوں نے بطور دعا پڑھی ہے. لیکن یہ ہے کہ بطور دعا پڑھی یا بطور کچھ بھی پڑھی، لیکن یہ اگر حنفیت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ تفردات تو شمار کیے جائیں گے نا. تو اسی طرح شیخ البانی کا اگر تفردات ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کے سارے کام کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی شیخ صاحب. اب رہی بات یہ کہ جو ان کے حدیث پر حکم ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ ایک محدث تھے. ٹھیک ہے. اور محدث دیانتدار ہوتا ہے اور غیر جانبدار ہوتا ہے. جو بندہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ میرا کسی مسلک کے ساتھ لگاؤ ہے. وہ یہی دیکھتا ہے کہ یہ حدیث میرے جو اصول ہیں جن کو میں نے قائم کیا ہے یا میں نے اختیار کیا ہے اس کے مطابق یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے اصولوں کے مطابق وہ عدم رفع الیدین والی روایت جو ہے وہ حسن ہے. اور ہمارے یہی بھائی
جو آج علامہ البانی رحمہ اللہ پر ادھار لیے بیٹھے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حوالہ دیتے ہیں، دیکھیے جی علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن کہا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے دیگر جو محقق ہیں وہ اصول حدیث کی روح سے اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں. بلکہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل کیا تو بعض علماء کے اقوال بھی نقل کیے جنہوں نے واضح طور پہ کہا کہ لم یثبت، یہ روایت ثابت نہیں ہے. اب یہاں سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ چونکہ ایک محدث تھے اور اس فن میں ماہر بھی تھے، لیکن جب ایک بندہ زیادہ کام کرتا ہے تو وہ کسی جگہ پر بھول کا شکار ہو جاتا ہے، صحف کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ صرف علامہ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر عالم کے ساتھ یہ بات، وہ خواہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہوں، وہ خواہ کوئی محدث ہو. علماء نے، اب آپ دیکھیں علامہ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ جنہوں نے مسند احمد پر کام کیا ہے اور بڑا زبردست کام ہے، اتنا عظیم کام، اور اس کے لیے بھی لوگ رطب اللسان ہیں، بہت ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن پھر اس میں بھی بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو علامہ البانی رحمہ اللہ ایک تو اس سلسلے کے پہلے آدمی تھے، جو پہلا آدمی بغیر کسی نمونے کے کوئی کام کرتا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو شاید یہ زیادہ بات سمجھ آ جائے. مثال کے طور پہ ایک کتاب اسماء الرجال کی الکمال امام مقدسی رحمہ اللہ کی، سب سے پہلے انہوں نے کتب ستہ پر راویوں کو اکٹھا کیا. تو جب امام مزی رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا بڑا پسند کیا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اس میں کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی جو ہیں، اور کچھ چیزیں ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہیں. پھر انہوں نے تہذیب الکمال کے نام سے ایک بہترین کتاب مرتب کی. پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، انہوں نے دیکھا تہذیب الکمال کو، تو انہوں نے بھی ایک ایسی ہی سوچ رکھی سامنے کہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہیں. انہوں نے تہذیب التہذیب کے نام سے ایک کتاب مرتب کر دی. اب علامہ البانی رحمہ اللہ ایسی شخصیت تھی جنہوں نے اس میدان میں قدم رکھا، اور جب قدم رکھا تو ان کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا. کمپیوٹر دور نہیں تھا، اور یہ شاملہ نہیں، کہنا چاہ رہا تھا یہ شاملہ بھی نہیں تھا، کمپیوٹر بھی نہیں تھا کہ ایک کلک کرو اور سارا کچھ سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، تب کام کرنا، اور یعنی سارا کام جو ہے ان کا حافظے پر اور پھر اپنی محنت پر. تو جب بندہ اتنی محنت اتنی مشقت کرتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ بھول چوک ہو جاتی.